حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے اور بہت ہی بڑا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں کے اندر بہت بڑی شجاعت دکھائی اور دین کے حوالے سے آپ نے دین کو سربلند کیا تلوار کے ذریعے سے، اور اللہ کے دین کی بڑی مدد کی آپ نے تلوار کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت ہی بڑا کام لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بیوقوف ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سارا کچھ حضرت علی ہے، باقی کوئی کچھ نہیں، سارا مقام حضرت علی کا ہے، سارا مرتبہ بھی حضرت علی کا ہے، باقی تو سارے ان کے در کے جو ہے نا محتاج ہیں، سارے ان کے در کے جو غلام ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوقوف ہیں، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، باقی صحابہ کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسے کہ یہ مولوی صاحب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، ذرا اس کی بات سنیے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، اس کی بات سنیں۔ یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کی جنگیں کفار کے ساتھ تھیں، اور وہ آسان ہوتی کہ سب چل پڑتے ہیں، اور مولا علی کی جنگیں کلمہ پڑھنے والے منافقوں کے ساتھ تھی، صفوں میں چھپے ہوئے منافقوں کے ساتھ تھی، اور یہ بڑی مشکل جنگیں ہوتی، یہ بڑی مشکل، اپنے ہی سامنے بیٹھنے والوں میں کون دشمن ہے کیا خبر۔ آپ مجھے بتائیں، دیانتداری سے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف خوارج نے جنگ نہیں کی ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دیگر صحابہ تھے، اور جلیل و قدر صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے۔ آپ اتنے جاہل ہیں، آپ اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ ان صحابہ کو حضرت علی کے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے اندر عقل نہیں ہے۔ سب سے بڑے بیوقوف وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی شریعت کا پتہ ہوتا ہے، نہ کوئی دین کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ آ کے آپ کی بات سنتے ہیں، آپ جیسے کہتے ہیں وہ ہاں کہتے جاتے ہیں، بس یہ بات ہوتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے، تو کیا آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر غضب ہو جائے۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو صحابہ آئے وہ اشرف و بشرہ صحابہ آئے، آپ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ آپ رافضی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ ایسے بدبخت آدمی ہیں کہ آپ ان صحابہ کو منافق سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے جیسا کوئی منافق نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی حرام خور نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی دغاباز نہیں ہے، جو لوگوں کو آپ اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ ان صحابہ کے حوالے سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ ہے، آپ کے نظریے میں اور شیعہ کے نظریے میں کیا فرق ہے؟ تو شیعہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ پکے رافضی ہیں، کچے رافضی نہیں ہیں آپ، کیونکہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ علی کے مقابلے میں جو آنے والے تھے وہ منافقین تھے۔ اللہ آپ کو غرق کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دے، ایسے بدبخت ہو آپ کہ آپ نے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔